ثواب جب اللہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی اور جو ہم نے روزہ رکھا اور تلاوت کی، اس کا ثواب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تمام پیغمبروں آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غفار بھائی اور ان کے والدین، اور وسیم بھائی جنہوں نے پنکھا لگایا ان کے والدین، اور یا اللہ یہ تمام جتنے بھی لوگوں نے ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کیا، یا اللہ تمام کے مرحومین، مرحومات اور پتہ نہیں مغفورین، مغفورات، اور مرد اور خواتین، اور جو زندہ ہیں اور جو آ چکے، جو آئیں گے، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا بعض ائمہ کو نا اتنی تفصیل سے ثواب پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بھائی، ایک ہی دفعہ پہنچا سکتا ہے آدمی کے پاس، دوبارہ ایسا ثواب گھر گھر دستک دے کے پہنچانے کا اس ثواب کا انتظام ہے نا، ایسا لگتا ہے ثواب شاپر میں ڈال کے جتنے بھی مرحومین ہیں الگ الگ گھر کی قبر پہ نوک کر کے اس کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ثواب بھی دیکھو آج کل بعض ائمہ کہاں لطیفوں کے ذریعے قوم کو انٹرٹین کرنا ایک اور چیز ہے، جبکہ قرآن و حدیث اور دینی مسائل پر بات چیت کرنا ایک اور چیز ہے۔ اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لکھتے ہیں لیکن بالکل بنیادی چیزوں سے غافل ہیں یا پھر تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں جی کہ ایک ثواب جو ہے وہ اس کو اور مذاق کے طور پر کہ شاپروں میں ڈال کر آپ قبر پر پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ نے حدیث پاک پڑھی ہوتی ہے، اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں نقل کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے یتصدقون عنہ اہلہ بعد موتہ، اس کے گھر والے اس کے فوت ہونے کے بعد صدقہ کرتے ہیں، الا اہدی لہ جبریل علی طبق من نور، جبریل ایک نور کے طبق میں رکھ کر اس ثواب کو لے کر جاتے ہیں۔ ثم یقف علی شفیر القبر، قبر کے سرانے کھڑے ہو کر، اس کے کنارے کھڑے ہو کر جبریل امین کیا کرتے ہیں، فیقول یا صاحب القبر یا صاحب القبر هذه هدیۃ اہداھا الیک اہلک فاقبلھا، اور ایک روایت میں یا صاحب القبر العمیق کے الفاظ بھی ہیں، اے گہری قبر والے، یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے تو اس کو قبول کر لے۔ تو فرمایا پھر وہ ثواب داخل ہو جاتا ہے، فیفرح بہا، وہ خوش ہو جاتا ہے، ویستبشر، اور خوشیاں مناتا ہے اور خوشخبریاں دیتا ہے، وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَا يُهْدَىٰ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ، اور پھر اس کے ہمسائے اور پڑوسی جن کی طرف کبھی ہدیہ تحفہ نہیں آیا وہ اس وقت غمگین ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ ایک مسلمان اگر یہی دعا کرے کہ یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ جو بھی انتقال کر گئے ہیں سب کو یہ ثواب عطا فرما، اب ہر ایک کی قبر پر جانا اور اس کو دے کر آنا یہ تو جبریل کی ڈیوٹی ہے، اور آپ مذاق بنا رہے ہیں کہ جی شاپر بانٹ رہے ہیں آپ شاپر صاحب، بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو نور کے برتن میں رکھ کر بھجوا رہا ہے ان کے پاس، اور پھر آپ کے مسلک کا بہت بڑا ادارہ جامع العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، انہوں نے واضح طور پر کسی نے پوچھا کہ کیا کسی ایک شخص کو ثواب دینے کے بعد کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو ان کا جواب ہے کہ جس طرح ایک شخص کو ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے اس طرح ایک سے زائد کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ تمام مومنین مومنات کی نیت کی جائے۔ اب آپ بتائیے جب سب مومنوں اور مومنات کی نیت کریں گے تو پھر آپ کا جو شاپروں والا مسئلہ اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو شاپر پنا اچھا نہیں ہوتا جو آپ پھیلا رہے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے شعب الایمان میں 7912 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص والدین کی طرف سے حج کرے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے، اور جن کی طرف سے کیا ہے انہیں کامل حج کا ثواب ملتا ہے، اور حج کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ پھر مجمع الزوائد میں حدیث پاک ہے کہ کوئی شخص نفلی صدقہ والدین کی طرف سے کرے تو ان کو ثواب ملے گا، اور صدقہ کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر آپ چونکہ حنفی بھی کہلاتے ہیں، اگر آپ حنفی ہیں تو آپ نے فتاوی شامی بھی پڑھا ہوگا، اگر آپ مفتی ہیں تو پھر تو پڑھنا چاہیے، تو اس میں فتاوی شامی میں لکھا ہے الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوي لجميع المؤمنین والمؤمنات، افضل اس بندے کے لیے کہ جو نفلی صدقہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ تمام مومنین مومنات کی طرف سے نیت کر لے، لأنها تصل الیہم، کیونکہ یہ سب کو پہنچے گا، ولا ينقص من اجرہ شیء، اور جس نے بھیجا ہے اس کے اپنے اجر میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور آگے
اس عبارت کے اختتام پر جا کر علامہ شامی فرماتے ہیں ہوا مذہب اہل سنت والجماعہ، یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ یہ تو معتزلہ کا عقیدہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا اور نہیں پہنچانا چاہیے، اور ایک کو دے دیا تو دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے، آپ نے تھوڑا دینا ہے۔ یہ اللہ کے فضل کے آگے کوئی چیز اس طرح کی حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، وہ جتنی چاہے وسعت فرمائے، اس رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ تو آپ خدا را لوگوں کو گمراہ نہ کریں، جس بات کا علم نہیں کسی بڑے سے، کسی عالم سے پوچھ لیا کریں، یا کسی کتاب میں پڑھ لیا کریں، لطیفوں سے نکل کر کوئی علمی دنیا میں بھی قدم رکھیں۔